دھرنوں میں لائے ہیں، ملک و قوم کا حال بدلنے آئے ہیں، جان ہتھیلی پر دھرنوں میں لائے ہیں، ملک و قوم کا حال بدلنے آئے ہیں، مات کوئی بھی ہم کو دے نہ پائے گا، ٹکڑے ہو جائے گا جو ٹکرائے گا، سیدی یا رسول اللہ، 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 سیدی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم کفری سازشوں کو ناکام بنا دیں گے، ہم ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ کفر کے دروے سے اب ملک بچانا ہے، مقصد شیطان ہم نے خاک ملانا ہے، کفر کی دروے سے اب ملک بچانا ہے، مقصد شیطان ہم نے خاک ملانا ہے، عشق نبی کا رنگ ہر سو چھا جائے گا، دین محمد کا پرچم لہرائے گا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری، منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم، یہاں فیس بک کے اوپر اپنی پروفائل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو لوگ سلام کر رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام۔ یہ ابھی یہ لکھا ہے السلام علیکم، یہ درمیان میں واؤ جو لکھی ہے واؤ نہیں آئے گی بھائی، واؤ نہیں آئے گی۔ السلام جو آپ کہتے ہیں یہ میم کے اوپر پیش ہے، السلام میم کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کا عامل بنائے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے، اور سرکار نے جو فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر یہ لنک شیئر کر دیں، اپنی فیس بک کی پروفائل کے اوپر، گروپوں کے اندر، اگر کوئی آپ کا پیج ہے تو نوازش ہوگی پیج کے اوپر بھی اس کا لنک شیئر کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ابھی اپنی پروفائل کے اوپر ہوں تو لنک شیئر کرنے کا کام آپ کے سپرد ہے۔ ہم یہاں پہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں 2 منٹ بیٹھ کے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ لکھ کے سوال سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی، رہنمائی کرنے کا شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ عدیل بھائی کسی کو سمجھایا جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ لسانی سرکار نام کے ایک پیر جی اٹھے ہیں فیصل آباد سے، تو انہوں نے بڑی بڑی فاش غلطیاں کی ہیں، ان کو ہم نے سمجھایا ہے تو وہ ناراض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تو پرچے کٹوانے شروع کر دیے، بھائی یہ تم نے سمجھایا کیوں ہے ہمیں؟ تو اب تو وہ فتویٰ بھی آ گیا، فتویٰ آ گیا بھائی لسانی سرکار
کہ کفریات کے اوپر لسانی سرکار نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، نازیبا زبان استعمال کی، اس کے اوپر فتویٰ آ گیا ہے، اور یہ فتویٰ میں آپ کو ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ 22 صفحات کم و بیش 22 صفحات کا فتویٰ آ گیا، اور اس کے اوپر جو مفتی جنہوں نے سائن کیے ہیں، تصدیق کی ہے، اور جنہوں نے مل کے یہ فتویٰ لکھا ہے، یہ مجموعی طور پہ سمجھ لے کہ یہ اجماع امت ہوا ہے۔ اس فتوے کے اوپر میں مفتیوں کے نام صرف پڑھ کے یہاں سنا دیتا ہوں۔ مفتی عمران حنفی صاحب ہیں، جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور۔ مفتی محمد اکمل قادری صاحب ہیں، جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ لاہور۔ مفتی محمد سعید قادری صاحب ہیں، جامعہ فخر العلوم دروگ والا لاہور۔ مفتی محمد نصیر احمد مرتضی ہیں، جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور۔ ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری ہیں، ناظم اعلیٰ المرکز الاسلامی شاد باغ لاہور۔ مفتی محمد ندیم قمر ہیں، جامعہ فاطمیہ مغل پورہ لاہور۔ مفتی محبوب احمد شرک پوری ہیں، جامعہ غوثیہ رضویہ گلبرگ لاہور۔ مفتی عبدالستار سعیدی ہیں، جامعہ نظامیہ لاہور، بلکہ جامعہ علمیہ اچھرا لاہور، ہاں جامعہ علمیہ اچھرا لاہور یہ لکھا ہوا ہے، نہیں یہ غلط ہو گیا کام۔ مفتی محمد کریم خان یہ ہیں، جامعہ علمیہ اچھرا لاہور۔ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب یہ تو غالباً وہی جامعہ نظامیہ کہ ہمارے استاد محترم ہیں، کیونکہ وہ ہیں حافظ عبدالستار سعیدی، بالکل ٹھیک ہے، جو کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد محترم ہیں، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مولانا مفتی رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب ہیں، جامعہ رسولیہ شیرازیہ بلال گنج لاہور۔ مفتی ابو اطہر محمد اظہر مدنی دارالافتاء فیضان شریعت لاہور۔ مفتی ابو محمد ہاشم دارالافتاء جامعہ انوار القرآن لاہور کینٹ۔ مفتی محمد فیصل جماعتی جامعہ حنفیہ باٹی گیٹ لاہور۔ مفتی سید علی زین العابدین کرمانی دارالافتاء جامعہ مدینۃ العلم آستانہ عالیہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ لاہور۔ مفتی محمد فیصل رضا قادری مفتی محمد شفیق نقشبندی الصادق الامین اسلامک سینٹر کنال بینک اسکیم لاہور۔ مفتی خلیل احمد یوسفی جامعہ یوسفیہ چائنا اسکیم لاہور۔ مفتی مسعود الرحمان نعیمی جامعہ حنفیہ محمد پورہ اچھرا لاہور۔ لو جی، اتنے مفتیان کرام کا اجماع، بہت بڑا اجماع، اور یہ بہت بڑا فیصلہ جو کہ منظر عام پہ آیا ہے، یہ جناب تقریباً 22 صفحات کے اوپر مشتمل یہ فتویٰ، 22 صفحات، اور اس کے اندر کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا ہے، یہ میں خلاصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اگلی بات کی جائے۔ فیصل آباد کے صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار، جن کو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شیطانی سرکار اور لسانی شیطان اور اس قسم کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، کافی پوسٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ تعارف کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر کہوں کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ آپ نے جو پوسٹیں دیکھی ہیں اس کے اندر تو شیطانی سرکار اور لسانی شیطان لکھا ہوا تھا، تو یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے بولنے پڑے تعارف کروانے کے لیے۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ خلاصہ انہوں نے دیا ہوا ہے، صفحہ 19 اور 20، وہ میں پڑھ کے پورے فتوے کا خلاصہ یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ کہتے ہیں کہ جناب
خلاصہ کلام کتاب وارث فقر، یہ کتاب وارث فقر یہ والی کتاب ہے، یہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کی کتاب ہے، فیصل آباد کے یہ صوفی جی ہیں، یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے رکشوں کے پیچھے اکثر دیکھا ہوگا، یقیناً آپ بچ سکتے ہیں، ہاں جی یقیناً آپ بچ سکتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہی ہیں۔ تو وہ اوپر وہ نیچے لکھا بھی ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا؟ ہاں جی بتائیے گا ذرا، دیکھا ہوگا، کیونکہ بڑی فلیکس لگوائی گئی ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار نے کہا کہ میرے اوپر بھی درود و سلام ہے، یہ الصلاۃ والسلام جو ہے میرے اوپر بھی ہے۔ یہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار نے لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ کا مصداق میں ہوں، لسانی سرکار نے لکھا ہے، سمجھے آپ؟ اور ایک اور جگہ پہ یہ دوسرے مقام پہ لکھا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کلام کیا ہے، میرے خدا نے مجھے کہا ہے یا حبیب اللہ، اے لسانی سرکار تو یا حبیب اللہ ہے، اے لسانی سرکار تو یا حبیب اللہ ہے۔ اب دو چیزوں کو ملا لیں تو کیا بنتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوگوں کو فریب دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، دجل دیا گیا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سے مراد لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار، میرے آقا و مولا وہ مراد ہیں، لیکن لسانی سرکار نے لوگوں کو بہت بڑا جھوٹ بولا، بہت بڑی یہ توہین کی میرے آقا کی، میرے آقا کی شان میں بہت بڑی توہین ہوئی ہے، یہ میرے آقا کی بہت بڑی توہین ہوئی ہے، میرے آقا کی بہت بڑی توہین ہے یہ کہ لسانی سرکار کہتا ہے کہ یا حبیب اللہ سے مراد میں ہوں، مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے مجھے کہا ہے یا حبیب اللہ۔ اور حوالہ جات یہاں میں نہیں دوں گا، حوالہ جات آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں، اور کئی ویڈیوز کے اندر ہم نے مختلف سٹیپ کے اندر یہ چیزیں ذکر کی ہیں، مختلف مقامات کے اوپر، مختلف ان کے کفریات، شرکیات اور لغویات کو ہم لے کے آئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ایک دم یہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتا، آج کی نشست میں کچھ اور بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ وارث فقر لسانی سرکار کی ویب سائٹ، یہ میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، ویب سائٹ کا لنک یہ ان کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ کیمرے میں شاید نظر آ جائے اللہ کرے، یہ نیچے لنک ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے www.lasanisarkar.org، یہ ویب سائٹ ہے، دیکھیں آپ ضرور دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، اور اگر آپ کو یہ کتاب خریدنے کا شوق ہو تو آپ ان کا جو اڈا ہے، ان کا جو اڈا فیصل آباد میں ہے، بہت بڑا اڈا ہے، اس اڈے سے آپ خرید سکتے ہیں۔ لسانی سرکار کا اڈا، وہاں پہ ان کا پورا مکتبہ ہے، مکتبے کا نام لکھا ہوا ہے لسانی انقلاب پبلیکیشنز 39/4 غلام رسول نگر فیصل آباد، اور فون نمبر نوٹ کر لیں، فون کر کے آپ بکنگ کروائیں، کتابیں منگوائیں، خود پڑھیں، علماء کی خدمت میں پیش کریں، علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، یہ 041 041 8720 352 تو یہ جو آپ کتاب پڑھیں، دیکھیں، اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید توہین ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فتویٰ آیا ہے، اس فتوے نے تو تار کر کے رکھ دیے۔ لسانی سرکار کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے نا، المان والا فیس، ہو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے حتیٰ کہ مفتیان اکرام یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں، وہ کیا کہنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ مرزا غلام قادیانی جیسا فتنہ ہے، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کا فتنہ تھا اسی جیسا یہ فتنہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 4، اس فتوے کا صفحہ نمبر 4 یہاں پہ لکھتے ہیں
کہ اس کتاب کی کئی عبارات رسوائے زمانہ مرزا قادیانی کی عبارات سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ مفتی، سارے مفتی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ رسوائے زمانہ مرزا غلام قادیانی اس کی عقائد سے، اس کی عبارتوں سے ملتے جلتے عقائد اور نظریات یہ لسانی سرکار کے عقائد اور نظریات ہیں۔ یہ وارث فخر کتاب کے اندر، اور میں آپ کو خلاصہ کلام پڑھ کے سنانے لگا تھا، بات کہیں اور نکل گئی، خلاصہ سننے بھائی۔ کہتے ہیں کہ کتاب وارث فخر کا غیر عالم کو پڑھنا، سنانا اور چھاپنا حرام ہے۔ سننا، سنانا اور چھاپنا اور پڑھنا حرام ہے غیر عالم کو۔ عالم دین نہ ہو تو یہ بندہ اگر سنے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا تو جو بھی کرے گا حرام ہے اس کے لیے۔ حرام 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 پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حرام کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے وہ سود لینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے نا، زنا کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے جناب یہ کتاب، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر مشتمل یہ جو کتاب ہے نا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سننا، اس کا چھاپنا سب حرام ہے، یہ غیر عالم کو۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب آپ بھی تو یہ وارث فخر کتاب دکھا رہے ہیں۔ میں دکھا رہا ہوں بھائی، میں نے کوئی یہاں پہ آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا، اور اگر پڑھ کے بھی سناؤں گا نا تو وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس قسم کی توہین ہوئی ہے۔ یہاں پہ کئی ایسے علماء کرام موجود ہیں کہ جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اور جس کو پتہ چل رہا ہے وہ پھر خاموش نہیں بیٹھ رہا۔ علامہ خادم صاحب رضوی کو پتہ چلا ہے، امیر المجاہدین کو پتہ چلا ہے، تو پھر انہوں نے اتنی سخت باتیں کر دی ہیں، اتنی سخت باتیں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، نہیں تو یہ نہ ہو کہ پوری تحریک لبیک کا رخ آپ کی طرف ہی ہو جائے۔ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی وہ کہتے ہیں میں نے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے آپریشن کر دیے، تو یہ لسانی سرکار میرے لیے کیا ہے؟ تو میں ان بیماروں کا بھی آپریشن کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، آپریشن۔ اور سارے علماء کرام بھائی اب تو بول پڑے، سارے علماء کرام، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاید ہی کوئی عالم پیچھے رہا ہو، کوئی میری لسٹ میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا جب علماء کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب جب پتہ چل گیا تو اب کوئی چپ نہیں رہ رہا، اب سب بول رہے ہیں، تو بڑے سخت حکم لگا رہے ہیں۔ اور یہ اب کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، یہ کتاب بین ہونی چاہیے، یہ کتاب بین ہونی چاہیے۔ ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں، یہاں ایجنسیز کے لوگ سن رہے ہیں، مجھے ایجنسیز کے لوگ بڑی کثرت سے سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ہمارے ایف آئی اے والے دوست بڑی توجہ سے سنتے ہیں، سی ٹی ڈی والے بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کے منصب کا پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو ہم نے منصب دیا تھا، یہ منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے۔ آپ کے وقت کے اندر آپ کو جب منصب دیا گیا اس وقت آپ کے دور میں یہ توہین امیز کتاب موجود تھی، آپ نے اس کو بین کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ سی ٹی ڈی والے اور وہ کیا نام ہے وہ ایف آئی اے والے اور دیگر ایجنسیز کے لوگ وہ سوچو بچار میں ہیں، وہ اب کیا کریں کہ نہ کریں، وہ بندہ بڑا تکڑا ہے، بڑی دنیا اس کے پیچھے، اب کیا کریں، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ چاہیے نہیں چلے گا بھائی، ادھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ خطرناک کتاب ہے، اس کو بین کرو تو بس کرو، کوئی سوچو بچار نہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ گولی مار دے گا کوئی آپ کو تو کھا لینا گولی، کیا ہے؟ شہید ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا، کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گولی بجے گی۔ تو گولیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ میں سنا رہا تھا آپ کو کہ کتاب وارث فخر کا غیر عالم کو پڑھنا، سنانا اور چھاپنا حرام ہے۔ وارث فخر کتاب اور اس شخص کے متعلق لکھی گئی دیگر کتب، دیگر کتب کون سی ہیں؟ یہ دیکھیں، لسانی سرکار کی یہ کتاب ہے رہنمائے اولیاء ماں روحانی نکات،
कुफरियात से बरी पड़ी है ये किताब। ये नूरी किरणें और दीगर किताबें आप पढ़ के तो देखें, आपको पता चले। जनाब मुर्शिद अकमल, इनकी किताब है मखज़न कमालात फ्यूज़ो बरकात, मेरे मुर्शद, लसानी किरणें। ये किताबें उठाकर देखें और आपको ये इनके अड्डे से ये किताबें मिल जाएंगी। कुफरियात से भरी पड़ी हैं ये किताबें। और लसानी सरकार की कोई एक तकरीर यूट्यूब के ऊपर ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना की गई हो, फरिश्तों की तौहीन ना की गई हो, औलिया अल्लाह की तौहीन ना की गई हो, अंबिया की तौहीन ना की गई हो, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन ना की गई हो, अहले बैत अतहार की तौहीन ना की गई हो, इमाम हसन और हुसैन की तौहीन ना की गई हो, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की तौहीन ना की गई हो। जनाब किसी दुनिया के फर्द को लसानी सरकार ने माफ नहीं किया। अल्लमान वाला फिद, अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पुराना खादम हूँ, अकीदा ख़त्म नबूवत का बड़ा पुराना खादम हूँ और नौकर हूँ मैं अकीदा ख़त्म नबूवत का और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत का, और मैं आप लोगों का नौकर हूँ। तो मर्ज़ियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मुझे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। ये कई दफ़ा मैंने बताया और ये इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको पता चले, आपको कोई चीज़ पता चले। तो सिर्फ एक बात पता कराने के लिए ये चीज़ बताता हूँ। मुझे कोई अपने मुंह मियाँ मिठू बनने का शौक नहीं है। इन चीज़ों से मैं बहुत भागता हूँ। जिस जगह पे वाह वाह होती है, वाह 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 वाह, उससे मैं तो 2 मिनटों में गायब हो जाता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे क़यादत नहीं चाहिए, मुझे क़यादत नहीं चाहिए, मुझे लीडरी का शौक नहीं है, ठीक है, लीडर बनने का, मुझे पीर बनने का शौक नहीं है, मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। इन चीज़ों से मैं भागता हूँ, स्टेज से मैं भागता हूँ, स्टेज से, ये जो स्टेज नहीं लगते, स्टेजों से मैं भागता हूँ। और जिस जगह बंदा नॉमिनेट होता है या जो भी, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा इम्तहान है भाई, बहुत बड़ा इम्तहान। अच्छा जी, ये बता ये रहा था कि 10 साल के अरसे में हमने ये कभी नहीं देखा, इस किस्म की गुस्ताखियाँ जिस किस्म की लसानी सरकार ने की हैं, अल्लाह मान वाला फिद, अल्लाह की कसम कभी नहीं मैंने देखी, कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी ऐसी गुस्ताखियां, ऐसी तौहीन। खुदा की कसम मैं उठा कहता हूं, वल्ला बिल्ला तल्ला 3 कस्में उठाई हैं मैं। नहीं तो तहकीक कर लें, आप तहकीक करें। आप कहते हैं, मुझे कहते हैं कि यार नहीं बशर शाह ये तुम्हारा कोई जाती मसला है। मुझे कई फ़ोन भी आए लसानी सरकार के मुरीदों के, वो कहते हैं जनाब तुम्हारा कोई जाती मसला है, कोई जातियों ही कोई मसला है तुम्हारा। और मैं क्या, अल्लाह दिया बंदिया को खौफ कर लो, तुम्हारे ईमान की हम फिक्र कर रहे हैं, खौफ करो कोई अल्लाह का। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बंदा हमारे ईमान को बचा रहा है, और तुम ये बातें कैसी कर रहे हो। और मेरा उसने क्या किया, क्या बिगाड़ा है उसने, लसानी सरकार ने मेरा क्या बिगाड़ा है। और मैं तो कहता हूं, देखें मैं एक बात बताता हूं, अल्लाह की कसम, मैं तो वो हूं कि मेरा कोई जाती तौर पे लख मेरी चीज़ों के ऊपर वो कब्जा कर ले, कोई मार कुट ले हमें, हम तो माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह की कसम मैं उठा के कहता हूँ, मेरे ऊपर आप लोगों ने हमला किया अभी हाई कोर्ट के अंदर जब पेशी पे आया था, तो वो जो मुजरम भी पकड़ा गया एक, उसको वो थाने में जमा करवाया था। और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं, हमारे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, अदारा सराते मुस्तकीम वाले, सुन्नी तहरीक वाले, हमारे लोग हमें कह रहे हैं कि शाह जी इन्हों के खिलाफ असी परचा दईए, शाह जी तुसी आओ जरा परचा दईए। मैं कई लोगों को कह चुका हूँ, मैंने कहा छड्डो यार, मेरे ते हमला किया ना, माफ़ करना, मैं माफ़ किया। वो जो थाने के अंदर वो बंदा था, मैंने उसके सामने, वो सामने SHO पता नहीं बैठा हुआ था, पुलिस ऑफिसर थे, मैंने कहा यार मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं भाई, कोई तुमने किया मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। और हमारा तो ज़र्फ ऐसा है अल्लाह के हुक्म से, हमारे पीरो मुर्शद ने हमें बताया ये है कि अपनी ज़ात के ऊपर जब हमला हो तो माफ़ करो, माफ़ करो, हम अपने हकूक़ माफ़ करते हैं। हमें तो ये बताया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीरों ने, असली पीरों ने, असली पीरो मुर्शद, असली सूफ़ी
असली फ़कीर जो है ना उन्होंने बताया है हमें। अच्छा जी, यहाँ फिर बात कंप्लीट कर लें हम। कहते हैं कि ये रसायल और इसकी वीडियोज़, ऑडियोज़, बयानात पर फौरी पाबंदी लगाई जाए और इस किताब का मुसन्निफ मसूद अहमद सिद्दीकी अल मरूफ लसानी सरकार जाहिल, फासिक, सुन लें ये गर्दान सुनिएगा ज़रा, ये मुफ्तियान इकराम क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि ये जाहिल, फासिक, गुमराह, सख्त गुमराह, गुमराह गर, लोगों को भी गुमराह करने वाला और खुद ही अपने हाथों अपने ईमान को जाया करने वाला बेदीन, बेदीन है, एदा दीन ही कोई नहीं। सुन लो, बेदीन है। मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं, अब ये मेरे ऊपर ही सारा वो बलगम निकाल देना, कहना मुबशर शाह कहता है। हूँ पुत्र आओ, हाँ जरा केड़े केड़े मौलवी दे फतवा परचा कटवाओगे, आओ जरा। इन्होंने मुफ्तियां ने फड़ के ना तुहाडी टिबड़ी टाइट कर देनी। हाँ, और खूब मांझा लाना इन्होंने तुहाडा। मौलवियां दे ढाई चढ़ गए हो तुसी, ते मौलवी जिन्हों फड़ लें ना एडी जल्दी छड़दे नहीं। ये फितना दबेगा, अब ये फितने को छुपने को जगह नहीं मिलनी। मैं आपको बता दूं, ये वक्त वो आने वाला, अल्लाह की कसम, ये तारीखी अल्फाज मेरे याद रखिएगा, कभी याद आएंगे आपको। जिस तरीके से मर्जियों को ढूंढते हैं ना लोग, ढूंढते हैं, किस मोहल्ले गली में रहते हैं, एक वक्त वो आने वाला, अल्लाह की कसम, लसानी के मुरीदों को लोग तलाश करेंगे। ये अपनी शनाख्त भूल जाएंगे, ये अपनी शनाख्त नहीं किसी को बताएंगे कि हम लसानी के मुरीद हैं। हाँ, ये मेरी बात लिख लें, नोट कर लें, ये 1-2 महीने बाद ये वक्त है या 2 साल बाद वक्त है, एक वक्त आने वाला अन करीब। तो जल्दी जल्दी तौबा कर लो, बस अपने ईमान की फिक्र करो। तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ दो, ये हड़ाहुड़ी से लसानी सच्चा साबित होने वाला नहीं। लड़ाई झगड़े से तुम कहते हो जी हमले कर लेंगे, तो हमले करने से लसानी सच्चा साबित हो जाएगा, ऐसे सच्चा साबित नहीं होना। ये इल्मी दलाइल का मसला है। ये मेरे आका की तौहीन की है, तौबा ही करनी पड़ेगी। तो एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा, ऐसे जान छुटने वाली नहीं है। अच्छा जी, आगे लिखते हैं कि सख्त गुमराह, ठीक है जी, गुमराह गर और खुद ही अपने हाथों से अपने ईमान को जाया करने वाला है, बेदीन है, जिसकी बिना पर इसकी बैअत नजायज हराम है। इसकी बैत, लसानी सरकार की बैअत नजायज और हराम है। जिन अशखास ने इसकी बैअत की, इन पर लाजिम है फौरन बैअत तोड़ दें। यार वैसे मुफ्तियां ने ना यह काम खराब किया, मैनू लगता है इत्थे थोड़ा जा काम खराब किया। बैअत तोड़ दें, बैत जब हुई नहीं है तो बैत तोड़नी किस चीज की है? ये वैसे ये इससे मुझे इख्तलाफ है, ये लफ्ज जो लिखा है इससे इख्तलाफ है। बैत तोड़ दे, बैत तो हुई नहीं तो तोड़नी किस चीज की है? उसके अंदर शराइत ही नहीं है बैत वाली। अच्छा, बहरहाल मुफ्तियान इकराम है जी, उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा माशाल्लाह। तो आगे लिखते हैं कि सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अल मरूफ लसानी सरकार के मुतल्लक जो भी शरई हुक्म था, उलमा इकराम ने अपना फरीजा समझते हुए उम्मत मुसलमा को आगाह कर दिया है कि मौजूदा दौर का ये बहुत बड़ा फितना है। तो देख लो, बहुत बड़ा फितना। कौन? लसानी सरकार। हाँ जी, इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा फितना मेरे नजदीक है तो लसानी सरकार है। तो मुफ्तियों ने भी वही बात कह दी है कि बहुत बड़ा फितना लसानी सरकार है, जिससे कोलन तहरीरन कुफरियात और गैर शरी उमूर सरजद हुए हैं। ओए कुफरियात, कोली तौर पर भी तहरीरी तौर पर भी मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं, जिनकी बिना पर ना वो पीर बनने के काबिल है और ना ही उसे पीर या सूफी समझना जायज, बल्कि ये तो सूफिया इकराम की तालीमात के बिल्कुल मुखालिफ है। उलमा इकराम मुफ्तियान ने उज़ाम ने कुरान और हदीस की रोशनी इसके अकायद व नजरियात की तरदीद साबित कर दी है। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि इन शरी अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम कर दे। उलमा इकराम और मशाइख, वो सरे तस्लीम खम इसलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि लड़ाई झगड़े ना करो, लड़ाइयाँ झगड़े ना करो ते बंदे दे पुत्र बनो। हाँ, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, मुबशर शाह गोली मार देंगे ते बंदे दे पुत्र बनो। अभी इस मरतबा हाई कोर्ट में देखा है क्या बना है?
وہ ساری تحریکوں والے آگے تھے. ایک قاتلانہ حملہ کیا تم نے, ایک قاتلانہ حملہ, وہ ساری سنیت جاگ پڑی ہے. اور ایک پرچہ کٹوایا تو یہ دیکھ لو کیا بن کیا گیا. تو پتر کٹواؤ پرچے انہاں دے, اینے مفتیاں دے, اینے عالماں دے, کٹواؤ پرچے. آگے آپ سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی, نظریات کی تردید ثابت کر دی ہے, لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان شرعی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. ہاں, سر تسلیم خم کر دے اور لڑائیاں نہ کرو. علماء کرام و مشائخ عظام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دروس اور خطابات کے ذریعے عامت الناس کو اس کے عقائد و نظریات سے آگاہ کریں تاکہ لوگ اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں. لو جی, ہمارے علماء کرام بھی سن لیں جو ابھی تک وہ سوچ رہے ہیں جی بولیے کہ نہ بولیے, یہ کھا جانا انہیں لسانی نے تو کھا جانا ہے سانوں. سوچو بچار چھوڑیں. علماء کرام, محترم مولویان کرام, محترم مولویان کرام اینڈ علماء کرام اور مفتیان کرام, ماشاءاللہ. تو علم کے ہمارے سپوت ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بولیں بھائی بولیں. جب کوئی آپ کے سامنے گناہ ہوتا ہے, کوئی کفر ہوتا ہے, کوئی میرے آقا کی توہین کرتا ہے تو کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ یہ مفتیان کرام نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ بول لیں. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا کہ یہ دیکھیں 22 صفحات کے اوپر مشتمل لسانی سرکار کے اوپر فتویٰ اپنا دے دیے, حکم شرعی بتا دیے. اور ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے ادارے, سرکاری ادارے جو ہیں, ہماری ایجنسیز ہیں, وہ بھی ذرا توجہ کریں. کیا ہو گئے, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر جو پرچہ ان لوگوں نے دیا ہے اس کو ختم کریں, میں بالکل یہ کہہ نہیں نہ بھائی, میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. جنہ پتر ہے کیس لمبا ہوندا جانا ہے نا, انہیں ہی تے فائدہ ہے. ہاں, میں خود نہیں چاہتا کہ یہ کیس ختم ہو. گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے, اے فتنے دی جنہ تک جڑ نہیں نہ ختم ہونی تے چین مینوں بھی نہیں آنا. اے فتنے دی جڑ پتر ختم کرنی اللہ پاک دے حکم نہ, قسم کھائیے. ہاں جی, تو چلو پھر وینے کی بندہ ہے. ابھی میں آپ کے میسیج دیکھ لوں, آپ نے میسیج کیا کیا کیے. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہمیں صدیق اکبر کی صداقت یاد ہے, قرآن کی اعظم کی عدالت یاد ہے, عثمان باحیا کی ثقافت یاد ہے, حیدر کرار کی شجاعت یاد ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہمیں ختم نبوت پر دی گئی غازیہ ممتاز کی شہادت یاد ہے. غیرت مسلم ہر دل میں جگانا ہے, ہم کو جنید اب آگے بڑھتے جانا ہے. غیرت مسلم ہر دل میں جگانا ہے, ہم کو جنید اب آگے بڑھتے جانا ہے. امن کا پرچم اب ہر سو لہرائے گا, سفر. جی دوست ماشاءاللہ, اصل میں ہوا یہ تھا کہ یار میرا تو کام ہی یہ ہے فتنوں کو ایکسپوز کرنا, اور میں نے تو اتفاق کرنا, مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ ایک کتاب آئی ہے, اصل یہ والی یہ کتاب یہ سب سے پہلے یہ پہنچی تھی میرے سامنے, تو میں نے اس کا ٹائٹل پیج دیکھ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی, صرف ایک ویڈیو بنائی تھی. روایتی طور پہ جو میرا کام ہے کہ جو فتنہ میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر میں ایک آدھ ویڈیو بنا دیتا ہوں. بہت سے ایسے فتنے ہیں جن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, کتنے ایسے فتنے ہیں, ایک ویڈیو یا دو ویڈیو بنا کے ہم نے چھوڑ دیا. اب ہوا یہ کہ وہ ایک ویڈیو جب آئی تو پرچہ کٹوا دیا لسانی سرکار صاحب نے. اب جب پرچہ کٹوا دیا تو ہم نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. ہم نے کہا کہ اب یہ پرچہ جو کٹا ہے آخر دال چ کچھ کالا ضرور ہے جی, انہوں ویکھو مسئلہ کی. اور جب ہم نے پڑھا تو معاملے کچھ اور تھا. وہ ہم نے کہا یہ تو وہی ہے بھائی, یہ تو مرزا قادیانی کے قائد و نظریات ہیں. پھر ہم نے ویڈیو پہ ویڈیو, سبحان اللہ, ویڈیو پہ ویڈیو, ہاں جی, ایک چیز کو پھر ایسے جو ہے نا نکھیڑا, ہم نے ایک چیز کی وضاحت کی پھر الحمدللہ, اور بندے کے ساتھ بندہ ملتا گیا,
دوست کے ساتھ دوست ملتے گئے اور پھر کارواں بنتا گیا اور الحمدللہ اب وقت وہ آ گیا پوری دنیا جاگ پڑی ہے، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جاگ پڑی ہے۔ اور انشاءاللہ اب دیکھیے گا یہ فتنہ مصیبتیں آتی ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، یہ ہونا تھا، ہو کے ہی رہنا تھا۔ تو اللہ کے معاملات ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں صبر بھی دیا اور طاقت بھی دی، اللہ نے سب کچھ دیا، تو یہ اللہ کا تھا معاملہ، یہ ہونا تھا۔ اور دیکھا آج آپ نے ہر عالم دین بول رہا ہے الحمدللہ، ہر مسلمان جاگ پڑا ہے، اور ابھی تو مزید جاگیں گے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی کھیل شروع ہوا ہے، ابھی دیکھیے گا بنتا ہے کیا۔ اب تو یہ کوئی صلح صفائی کے چکر میں بھی ہیں، کوئی صلح ہو ہی جائے تو بہتر ہے، ہم کیس ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہ پتر تسی کیس نہ ختم کرو، اتنا سان نہ چاڑو، تسی تواڈے سان دی سانوں لوڑ نہیں، اینو کیس نو اسی لٹکانا ہے اجے، تے اے جنہ تکر کیس لٹکیا رہنا ہے تے انہاں تکر تے پھر آگے دیکھیں بیٹا ہوتا کیا۔ سیدی یا رسول اللہ، 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 سیدی یا رسول اللہ۔ جی چودھری عظیم گجر صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لائر ہوں اور امیر اہل سنت کا مرید ہوں، ماشاءاللہ اتاریاں، آپ تو میرے پیر بھائی ہیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کفری سازشوں کو ناکام بنا دیں گے، ہم ان کے ناپاک عزائم کو۔ اس مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے یار اصل میں ہوتا ہی ہے کہ میں ایک عاجز سا آدمی ہوں، بڑا عاجز، اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس غلطی کوتاہی کو معاف کر دے، جتنا میں بچتا ہوں اتنی وہ بس اتنی فورس تھی ماشاءاللہ، پولیس فورس، کمانڈو فورسز، وہ حملہ کیا تھا ان لوگوں نے جو، تو فورسز اتنی وہ مجھے لے لیا ان لوگوں نے حصار میں، اور یہ لسانی کے مرید آ رہے تھے، آگے آ رہے تھے، تو وہ انہوں نے پیچھے ہٹا دیا، چلو بھائی بھاگ جاؤ۔ اور جب وہ بڑے پھر مخصوص رستے سے مجھے لے گئے وہ پولیس والے، اور ہائی کورٹ کا مخصوص جو رستہ تھا وہاں سے جب وہ باہر نکالا تو باہر تو رنگ ہی کچھ اور تھی، اتنی عوام تھی ماشاءاللہ، اتنے مجاہدین ختم نبوت، دل دیکھ کے خوش ہو گیا کہ واہ 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 واہ۔ یقین مانے جامعہ نظامیہ رضویہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ رسولیہ شرازیہ اس قسم کے تھے جامعہ، مجھے اب بھول گیا، طلباء آئے تھے، ان کے اساتذہ آئے تھے، اساتذہ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تھے افراد، ادارہ صراط مستقیم کے تھے ماشاءاللہ، سنی تحریک والے بڑے آئے تھے، وہ پھول نگر، قصور، گجرانوالا سے قافلے آئے تھے ماشاءاللہ، ویگنیں بھر بھر کے آئی تھیں، لاہور سے کئی جگہ پہ دوست آئے تھے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ریلی نکلی تھی، بہت بڑی ریلی نکلی تھی ماشاءاللہ، بہت لطف آیا، اتنا روحانی ماحول تھا اللہ کی قسم، میں خود دیکھ کے ان لوگوں کو میں کہہ رہا تھا دیکھو یہ کس کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں یار، میرے آقا کی عزت کے لیے آئے ہیں، کیا بات ہے، میرے آقا نے ان کو بلایا ہے، یہ میرے آقا کے مہمان ہیں۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کے پیار محبت کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کفر کے دروے سے اب ملک بچانا ہے، مقصد شیطان ہم نے خاک ملانا ہے، کفر کے دروے سے اب ملک بچانا ہے، مقصد شیطان ہم نے خاک ملانا ہے، عشق نبی کا رنگ ہر سوچا۔ مجھے فخر، اللہ کی قسم مجھے فخر ہے، میرے ساتھ بزرگ حضرات زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ سفید ریش، میں نام نہیں بتانا چاہتا، بزرگ ہیں ہمارے، تو کبھی بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا، تو انشاءاللہ سٹوری سنائیں گے کبھی آپ۔
کیونکہ وہ بزرگ خود بھی وہ مستتر ہیں، تو وہ خود بھی نہیں جب سامنے آنا چاہتے، اور وہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ نامینیٹ پیر نہیں بننا چاہتے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کے کچھ مریدین ہیں سفید بزرگ حضرات، ماشاءاللہ سارے میرے ساتھ ہوتے ہیں، سفید ریش بزرگ، اتنا روحانی ماحول ہوتا ہے، اتنا روحانی ماحول ہوتا ہے، واہ 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 کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میری زندگی میں یہ جو 11 ماہ ہو گئے تقریباً کیس چلتے ہوئے، میری اصل زندگی اللہ کی قسم یہ ہے، جو یہ ایج جو مزہ آیا نا مجھے، میری زندگی کا صحیح جو تھا نا وہ یہ ہے، یہ ایج ہے میری، بہت لطف ہے کہ میں نے اپنے آقا کی عزت کے لیے لڑا ہوں، اللہ کی قسم آیا ہے، سرکار نے ہمیں چنا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بھائی ابھی پھر آپ سے اجازت مانگتے ہیں، کوئی ایک دوست کال بھی کر رہے ہیں، مخصوص کال آ رہی ہے ایک، تو بعد میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ ابھی 9 تاریخ پڑی ہے بھائی، سیشن کورٹ میں اب کیس چلا گیا، یہ ان لوگوں کے لیے تو اتنا ہی یار کافی ہے، اتنی بڑی چپیٹ پڑی ہے انہوں نے یہ کیس لے کے آئے تھے سیشن کورٹ سے کینسل کروا کے ہائی کورٹ نے پھر جوتیاں لگا کے واپس بھیج دی ہے، وہ کہتے چل بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ کیس تو یہاں کا بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد ہے، عدالت نے کہہ دیا، وہ کہہ رہے یہ کوئی دہشت گرد ہے، انہیں کوئی ایٹم بم پھاڑے، انہیں کوئی ہوئے پوری سٹوری آپ کو سنائیں گے بعد میں انشاءاللہ، یہ بنی کیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یقین مانے اب بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ تو اب سیشن کورٹ میں یہ معاملہ آ گیا ہے، اور 9 تاریخ ہے، صبح 8 بجے سیشن کورٹ پہنچ جائیے گا، صبح 8 بجے سیشن کورٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ آ جائیے گا انشاءاللہ، پھر سارے مل کے ہی چلیں گے، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے چلیں گے انشاءاللہ، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے نہیں پتا ابھی میں نے سارے کمنٹ نہیں پڑھے، شاید کوئی گالیاں کسی نے نکالی ہیں کہ نہیں، اگر نکالی ہیں تو اس کا بھی بھلا ہو بھائی، بہت شکریہ، گالیاں نکالنے والے، مجھے برا بلا کہنے والے، جو مرضی کہ وہ پتر ہوں تھوڑی جان نہیں چھٹنی، ایسا میں دس دیا، جان نہیں تھوڑی چھٹنی، چیچی کرو، پی پی کرو، جو مرضی کرو، اب مولوی دبلے ہو گئے نے تھوڑے پتر، ہوں دیکھو بندہ کی ہے تھوڑے نال۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا رسول اللہ۔